اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات 20 رجب المرجب کی نماز اور اس کا ثواب بھی بیان کرنا ہے، اور چند ایک اعمال ہیں معصومین علیہ السلام کی احادیث روایت سے کہ جو شخص سونے سے پہلے ان اعمال کو، ان اذکار کو پڑھے گا تو اسے کیا کیا اجر اور کیا کیا ثواب ملے گا وہ بھی بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو 20 رجب المرجب کی شب ہے اس کی نماز اور اس کا ثواب بیان کرنا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 20ویں رجب المرجب کی نماز 2 رکعت ہے۔ نیت کرنے کے کہ 2 رکعت نماز 20 رجب المرجب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو 5 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسری رکعت میں قنوت ہے، ہاں قنوت ہے، دوسری رکعت میں قنوت ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اور اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 انبیاء ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو یہ شخص، یہ بندی، یہ کنیز، یہ عبد یہ 2 رکعت نماز 20 رجب المرجب کی شب کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جن اور انس سے محفوظ رکھے گا، یعنی جن اور انس کی شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف، اس کنیز کی طرف جو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، ينظر اللہ الیہ بعین رحمتہ، اپنی رحمت کی نظر سے، رحمت کی نگاہ سے اسے دیکھے گا، یعنی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ تو آئیے سونے سے پہلے چند ایک اعمال ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص سوتے وقت 3 مرتبہ یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ کہے گا 3 مرتبہ، یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ، یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ کہے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے 1000 رکعت نماز ادا کی ہو۔ 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ 1000 رکعت کے ثواب کے برابر اس بندے کو، اس کنیز کو عطا فرمائے گا جو سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ پڑھے گا۔ تو صاحبان ایمان، ایک اور بھی حدیث ملتی ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ تو سب سے پہلے صادق علیہ محمد علیہ السلام کا جو فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے ہوئے یعنی سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ اور مأمون رہے گا۔ ایک تو عذاب قبر سے محفوظ بھی ہوگا اور عذاب قبر کے سے بھی اس کو امان دی جائے گی۔ اور شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سورہ مانعہ ہے، یعنی عذاب قبر کو روکتی ہے۔ تو یہ 2 صورتیں، سورہ تکاثر اور سورہ ملک کو جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے ایک اور بھی کتاب کافی میں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت کی ہے، وہ بھی سونے کے وقت کچھ صورتیں ان کے پڑھنے کے وجہ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ مسبحات یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صاف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ، ان 6 صورتوں کی تلاوت کر کے سوئے تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ حضرت امام العصر، امام صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور بغیر زیارت کیے مر جائے، یعنی اگر زیارت اس کو نصیب نہیں ہوتی، مر جائے تو وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں رہے گا۔
تو ہم اور آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی زیارت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوار نصیب ہو، قرب نصیب ہو۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات کو چاہیے، عاشقان محمد والے محمد علیہ السلام کو چاہیے کہ سونے سے پہلے ان 6 صورتوں کی، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صاف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ یا تو امام صاحب الزمان علیہ السلام کے نور مبارک کی چہرہ منور کی زیارت مشرف ہوگی، اگر وہ نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں وہ سعادت نصیب ہوگی۔ تو صاحبان ایمان سے، مومنین و مومنات سے دعاؤں کے التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں دن اور رات میں اپنا قرب حاصل کرنے اور اس کی نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔